ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی میں نے اس لیے پیدا کی ہے کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ چھپکلی جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اس چھپکلی کے پیدا کرنے کے پیچھے آپ کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو سن کر ہر انسان حیران رہ جائے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیں بے فائدہ یا بیکار لگتی ہیں یا بعض اوقات ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیوں پیدا کی گئی، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ ہم انسان اس کی حکمت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مخلوق بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، جنات ہوں یا زمین کے چھوٹے موٹے کیڑے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرے یا ناراض ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اکثر طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو اس مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف چھپکلی بلکہ دنیا کی ہر چیز کی حکمت اور اس کے فوائد کی معلومات عطا فرمائیں، تاکہ انسان اپنی زندگی میں صبر، حکمت اور اللہ کی مخلوق کی قدر جان سکے، اور ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ کر شکر گزار اور پرہیزگار بنے۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے کہ اچانک اس درخت پر ایک چھپکلی آ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ آپ کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے موسیٰ سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ چھپکلی کا یہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ اسے کوئی تعلیم دینا چاہتے تھے، نہ تبلیغ کرنی تھی، اور نہ ہی میں اسے خوراک مہیا کرتا، تو موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو فائدہ یا مقصد کسی ایک مخلوق سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور جانور پیدا کیے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ حکمت اور مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بدصورت ہے، اور اس کا شکل و صورت ایسی ہے کہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کی بھی نہیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے
کہ اے اللہ تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ناشکرا ہے، بے صبر ہے، فساد ڈالنے والا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، زمین میں بغض اور کینہ پھیلانے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ؟ تب چھپکلی نے جواب دیا، اے موسیٰ میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ناراض نہ ہوں بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، چھپکلی کو مارنا گناہ ہے یا ثواب؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، زمین پر کچھ مخلوقات انسانوں سے دشمن ہیں اور شیطان سے بیعت کر کے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور اسی میں چھپکلی بھی شامل ہے، اسی لیے اسے مارنا گناہ نہیں۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی یہ کب اور کیسے ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے ہی زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیل گیا تھا اور وقت کے ساتھ زمین پر ظلم و فساد پھیلانے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، مگر ایک چھوٹی چھپکلی بچ گئی جو زمین کے غار اور پانی میں چھپ گئی۔ وقت گزرتا گیا تو یہ بچی ہوئی چھپکلی حسد میں جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ ناظرین، اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تب سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی اور ہر ممکن طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ واحد مخلوقات ہیں کہ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکانے لگی تاکہ نقصان پہنچے، اور تب سے اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانے میں کوئی گناہ نہ جانا بلکہ اس پر ثواب رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اس پر ثواب مقرر فرمایا، کیونکہ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کارکن ہے جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں۔ یہ تقریباً تمام بر اعظموں میں پایا جاتا ہے سوائے انٹارکٹیکا کے۔ زیادہ تر کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے اور مکوڑوں کا شکار کرتی ہے اور کچھ اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت بھی پائی جاتی ہے تاکہ شکار خور جانوروں سے بچ سکے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور دوسری ضرب پر کچھ کم، تیسری ضرب پر اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چھپکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی اور یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی کی آزاد کردہ غلام عورت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی تو وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا اور دریافت کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ تب سے یہ نسل انسانوں سے نفرت کرنے لگی اور ہر ممکن طریقے سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا تو یہ چھپکلی خوش ہو کر آگ کو بھڑکانے لگی۔ اسی واقعے کی بنا پر علماء اور روایات میں کہا گیا کہ چھپکلی کو مارنا یا گھر سے بھگانا گناہ نہیں بلکہ اس میں ثواب کا حکم ہے۔ بعض اقسام بے ضرر بھی ہوتی ہیں مگر بعض میں زہریلا پن پایا جاتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ چھپکلی ایک ایسی مخلوق ہے جس نے زمانے قدیم میں انسانوں کے خلاف شیطانی بیعت کی تھی۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اسے بڑی مقدار میں نیکیاں ملتی ہیں، دوسری ضرب میں کم اور تیسری میں اس سے بھی کم۔ تاریخ اور روایات اس بارے میں مفصل ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چیونٹی نے حمایت کی اور چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی
اور اسی وجہ سے بعض فقہا اور عوام میں یہ رواج ہے کہ گھر میں چھپکلی کو مارا جائے یا اسے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ اس سے بدشگونی یا نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ البتہ فقہی موقف اور کسی خاص صورتحال میں حکم مختلف علماء اور روایتوں کی تعبیر پر منحصر ہو سکتا ہے۔ اس لیے عام بات یہ ہے کہ چھپکلی ایک ایسی جاندار ہے جس کے بارے میں مختلف اقوال اور حکایات وارد ہوئی ہیں، اور روایات کی روشنی میں بعض علماء نے اسے مضر اور دشمن مخلوق قرار دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو مارنے یا گھر سے دور رکھنے میں ہمیں روایات اور فقہی دلائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں بستا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ خاندان بہت وسیع ہو گیا، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مانند کر دیا۔ تو اس خاندان نے اتنا ظلم اور فساد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ چھوٹے بچوں کے جو زمین، غاروں اور پانی میں چھپ گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، یہ بچی ہوئی نسل بغض اور حسد میں ڈوبی رہی اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گئی۔ تب شیطان نے اس نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کی گئی ہے۔ تب سے یہ مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور ہر ممکن طریقے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، مگر شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی اپنی رائے اور روایت ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ کھانے میں اپنا لعاب ڈال دیتی ہے یا کھانے کو آلودہ کر دیتی ہے، جس سے زہریلے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اور انسانی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسانی جان کے تحفظ کے لیے اسے مارنا جائز اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا یا مارنا دونوں جائز ہیں، اور اسے مارنے پر ثواب بھی ہے۔ خاص طور پر اگر پہلی ضرب میں مارا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں موجود ہر جاندار کی تخلیق میں حکمت دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے ایک بڑی مچھلی دیکھی جو معمول کے مطابق پانی کے اندر چھپتی رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اس مچھلی کا کیا فائدہ ہے اور اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ مچھلی سمندر کے توازن کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف چھوٹے کیڑوں اور حشرات کو کھاتی ہے بلکہ سمندری زندگی میں توازن قائم رکھنے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس سے پانی صاف رہتا ہے اور سمندری غذائی سلسلہ قائم رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر غور کیا اور سمندر میں تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مخلوقات پر بھی نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہر جاندار کی اپنی جگہ اور اپنی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہر جاندار چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو نظر آتا ہے، لیکن میں ہر جاندار کی ضرورت اور حکمت سے بخوبی واقف ہوں۔ اسی دوران ایک پرندہ آیا جو صحراؤں میں بیٹھ کر بیج کھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ پرندہ تو بس بیج کھاتا رہتا ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ پرندہ صحراؤں میں بیج پھیلا کر زمین کو سبز رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ ہر بیج میں زندگی چھپی ہوئی ہے اور یہ پرندہ اسے اگانے میں میری مدد کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پتوں کے نیچے رہتا تھا۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ کیڑا تو بے مقصد لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ کیڑا زمین کے مٹی میں کھدائی کرتا ہے، زمین کو ہوا دیتا ہے اور مٹی کی زرخیزی بڑھاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو فصلیں اور پودے اچھی طرح نہ اگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت دیکھی اور حیران ہو گئے کہ کس طرح ہر چھوٹے بڑے جاندار میں ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھوٹے کیڑے اور کیچڑ میں رہنے والے جاندار بے فائدہ کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص یہ جاندار زمین کی حفاظت اور توازن کے لیے پیدا کیے گئے، یہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو زمین کا توازن بگڑ جائے گا اور انسان خود نقصان میں آئے گا۔ پھر اسی شخص نے پوچھا یا علی اگر یہ جاندار نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کیا انہیں مارنا جائز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نقصان انسان کی زندگی یا مال پر پہنچنے کا اندیشہ رکھتا ہو اسے مارنا جائز ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ناظرین اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کوئی بھی جاندار بے مقصد یا بے فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں حکمت کو سمجھے اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کی عزت کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک چھوٹا سا کرم آیا جو زمین کے اندر سوراخ بناتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کرم کیا کرتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کرم زمین کو ہلکی اور نرم کرتا ہے، فصلوں کی جڑیں بہتر بڑھتی ہیں، پانی زمین میں جذب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے قاصد یہ کرم زمین کے توازن کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور بنجر ہو جاتی۔ ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے جاندار کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھپکلی ہو، مچھلی ہو، کرم ہو یا پرندہ، سب کی اپنی حکمت ہے، اور انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت دیکھے اور شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اور سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے کچھی کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کچھی تو بہت سست اور کمزور لگتی ہے، یہ زمین پر رینگتی رہتی ہے اور بظاہر کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ کچھی زمین کی حفاظت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اپنی مضبوط کھال اور دھیرج کے ذریعے خطرناک ماحول میں زندہ رہتی ہے، اس کی موجودگی سے کچھ نقصان دہ کیڑوں اور چھوٹے جانوروں کی تعداد قابو میں رہتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو درختوں کی جڑوں میں رہتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کام کرتا ہے؟ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑا جڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور زمین کے اندر کھدائی کر کے مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ یہ کیڑا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پیدا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اور فصلیں نقصان اٹھاتیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا یا علی کیا ہر چھوٹا جانور چاہے وہ چھپکلی ہو یا کیڑا انسان کے لیے فائدہ رکھتا ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص ہر جاندار کی اپنی جگہ اور مقصد ہے، کچھ زمین کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ کیڑوں کو کھاتے ہیں، کچھ نقصان دہ حشرات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے اور انسان کو اسے سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ناظرین کرام اسی طرح ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جو پتوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ پرندہ تو بس بیج چگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ پرندہ بیج بکھیرتا ہے اور زمین پر نیا پودا اگانے میں میری مدد کرتا ہے، تو اس کے بغیر زمین ویران ہو جاتی ہے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے کیڑے کو دیکھا جو پودوں کے بیچ رہتا تھا اور مٹی میں چھوٹے سوراخ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا زمین کو ہوا دیتا ہے، پانی کو جذب کرتا ہے اور فصلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہر جاندار اپنے مقام پر اہم ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ساتھ ایک تجربہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے عقرب نے ایک خطرناک زہریلی مکڑی کو مارا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے جنات، یہ عقرب بھی میرے علم کے مطابق پیدا ہوا ہے، یہ زمین پر توازن قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر زہریلے کیڑے بے قابو ہو جاتے اور انسان نقصان اٹھاتا۔ ناظرین کرام، یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے جاندار کو ایک خاص حکمت اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ چھپکلی ہو، مچھلی ہو، کیڑا ہو، پرندہ ہو یا عقرب ہو، سب کا ایک خاص مقام ہے۔ اور انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ایک مکھی کو دیکھا اور لوگوں کے کھانے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو آپ نے قاصدوں سے پوچھا، یہ مکھی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ تو قاصد جواب نہ دے سکے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، یہ مکھی بھی اپنی جگہ اہم ہے، یہ چھوٹے کیڑوں اور حشرات کو کھا کر زمین اور انسان کے لیے حفظان صحت کا انتظام کرتی ہے۔ اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو کچھ بیماریاں اور نقصان دہ حشرات انسان تک پہنچ جاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سانپ کو دیکھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ خطرناک ہے، مار دینا چاہیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اس سانپ کی اپنی جگہ حکمت ہے، یہ زمین کی کیڑوں اور چھوٹے جانوروں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین پر کیڑوں کا انبار ہو جاتا اور انسان اور حیوان سب متاثر ہوتے۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جو کیڑوں کا شکار کر رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یہ پرندہ بھی کام کا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ پرندہ زمین کی حفاظت کرتا ہے، اس کے شکار کرنے سے نقصان دہ کیڑوں کی تعداد کم رہتی ہے اور زمین اور انسان دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دربار میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا عقاب چھوٹے جانوروں کا شکار کر رہا ہے۔ آپ نے جنات سے کہا کہ یہ عقاب بھی حکمت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ زمین کے توازن کو قائم رکھتا ہے اور نقصان دہ جانوروں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا کیڑا پانی کی نالیوں میں رہتا تھا۔ یہ کیڑا پانی کی صفائی کرتا تھا اور زمین میں نمی برقرار رکھتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ کیڑا بھی زمین کے نظام میں ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین خشک اور زمین کی پیداوار متاثر ہوتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر چھوٹے بڑے جاندار میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، چاہے وہ کیڑا ہو، چھپکلی ہو، مکھی ہو یا عقاب، سب کی اپنی جگہ اور کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر مخلوق میں اللہ کی حکمت دیکھے اور اسے نقصان پہنچانے یا ناپسند کرنے سے پہلے سوچے کہ شاید اس کا وجود بھی کسی مقصد کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر چیز انسان کے لیے مفید یا زمین کے توازن کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، یہ ہمیں اللہ کی تخلیق پر اعتماد اور شکر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں، شاد و باد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔